الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم، اس کی تفسیر کا بیان جاری ہے. انشاءاللہ اسی پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ سن چکے کہ روم اور فارس کے حوالے سے جب رومیوں کو غلبہ ملا تو وہ لوگ جو مشرکین تھے، کفار مکہ، ان کے خیالات، ان کی ترجیحات چونکہ فارس والوں کے ساتھ تھی تو انہیں خوشی نہیں ہوئی، ایمان والوں کو خوشی ہوئی. اللہ کی مدد سے اللہ تعالی مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا، مہربان. اللہ کا وعدہ ہوتا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. خواہ وہ روم کا واقعہ ہو یا دنیا کا کوئی اور یا آخرت کا، اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.
اس کی ذات سے جھوٹ کذب ناممکن ہے۔ کسی قسم کے عیب کا تصور اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ لیکن جو مشرکین تھے، شرک کرنے والے کفار مکہ، وہ اللہ تعالی کے وعدے کی صحت کو نہیں جانتے، انہیں یہ بات نہیں معلوم، یا وہ یہ بات اپنے اندر نہیں اتارتے کہ اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ جانتے ہیں تو صرف دنیا کے نقش و نگار کو، چمک دمک کو، دنیا کے ظاہر کو۔ آج بھی دنیا کفر اپنے رنگ میں رنگی ہوئی، اپنی رنگینیوں میں کھوئی ہوئی، وہ اللہ کی باتیں نہیں مانتے۔ وہ اپنی دنیا میں، اپنی خواہشات میں اتنے گم ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا رب نے بنائی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو ہمیں نظر آتا ہے، رب کا بنایا ہوا ہے۔ اب جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی مانتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ وہ دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں سمجھتے، مانتے ہیں کہ ایک دن ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ لیکن کافر کے لیے یہی دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے وہ اسی کو ہی مانتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، کافر کو ایک درہم ملے، آپ کو بتایا تھا درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے، اور دینار سونے کے سکے کو۔ وہ فرماتے کافر ایک درہم لے کر یہ کہتا ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے، وہ اس کے وزن کی بات کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ جانتے تھے کہ کون سا سکہ کھرا ہے، کون سا سکہ کھوٹا، لیکن حقیقت سے ناآشنا، حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ درہم تو ان کو نظر آتا ہے، درہم بنانے والا نظر نہیں آتا کہ یہ چاندی سونا بنایا کس نے ہے، یہ کائنات بنائی کس نے ہے۔ یہ اپنے مکان، ان کی آرائش زیبائش کو، مکانوں کی بلندیوں کو، عمارتوں کی اونچائی کو، نہریں جاری کرنے کو یہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر یہیں تک ہے، مگر حقیقت تک ان کی نگاہ جاتی نہیں کہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ طرح طرح کی چیزیں زمین سے کیسے نکل رہی ہیں، یہ ذائقے کون بناتا ہے، وہ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم مسلمان کہلانے والوں کو بتایا گیا کہ اتنی مخلوق ہے کہ ہم گن نہیں سکتے، جانور کتنے ہیں، سمندر میں کتنے ہیں، رینگنے والے کتنے ہیں، چلنے والے کتنے ہیں، 4 پاؤں والے کتنے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مگر شکر کرنا ہم پر واجب کیا گیا، انسان پر، کہ یہ انسان اس کائنات سے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو نظر آنا چاہیے اور اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ موسم، یہ پھل، یہ نعمتیں، یہ دھوپ چھاؤں، یہ سردی گرمی، یہ تمام چیزیں
اے انسان تیرے لیے ہیں مگر تو ان کے لیے نہیں، تو اللہ کے لیے ہے۔ جو اپنے آپ کو دنیا کا بنا لیتے ہیں وہ دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ دنیا برتتے ہیں مگر دنیا اپنے دل میں نہیں اتارتے۔ جو بھی دل میں دنیا اتار لیتا ہے پھر دنیا کی محبت اس کو اللہ کی طرف جانے نہیں دیتی، وہ اسی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب علم جاننا، فہم سمجھنا، ہم لوگ کتنی توجہ دیتے ہیں؟ کمائی کرنے والے طریقے، دنیا کیسے کمانی ہے وہ سیکھتے ہیں، مگر ہم کیا ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، ہم پر کیا ہے، نہیں سیکھتے۔ آپ کو میتھمیٹکس، الجبرا، ریاضی، حساب سیکھتے ہیں آپ اپنے جوڑ توڑ کے لیے، مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آپ کو دماغ، یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ جو آپ کی سوچیں ہیں، آپ ایجادات کرتے ہیں، آپ کو اتنی فہم کس نے دی ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ تو علم سے فائدہ وہی اٹھائے گا، جاننے والا وہی کہلائے گا جو حقیقت کو پہچانے گا، اور حقیقت کو پہچان کر دنیا کو صحیح طور پر برتے گا کہ دنیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر اتنی ہوتی وہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ لیکن ہم اسی دنیا میں کھو گئے، ہم دنیا برتیں، استعمال کریں، منع نہیں ہے، ہم نے کرنا ہے، لیکن جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح فائدہ اٹھائیں، غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ کم علمی کی دلیل ہے کہ انسان سردی کے امور گرمی میں تیار کرے، اور گرمی کی جو چیزیں ہیں وہ سردی میں، لیکن کیا اسے یہ یقین ہے کہ وہ اگلا دن دیکھے گا؟ کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ گرمیوں کے بعد سردیاں بھی دیکھے گا؟ نہیں۔ ہاں، اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو اس کو کہاں کی تیاری کرنی ہے؟ جہاں جانا ہے۔ مگر وہ دنیا ہی کے لیے پروگرام بناتا ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے جہاں اس نے رہنا نہیں ہے۔ تو یہی سمجھایا گیا۔ آئیے اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائے، جاننے والا، نفع دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی جانتے ہیں اور آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس سے بے خبر، بے پرواہ، دنیا کی زندگی کے لیے وہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ تو اب آیت میں غافلوں کے لیے کیا فرمایا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، عقل ان کو دی گئی تھی سمجھ کے لیے، پہچان کے لیے، مگر انہوں نے اس عقل کو استعمال نہیں کیا۔ تو جو آخرت سے غافل ہوگا وہ اللہ تعالی سے اور زیادہ غافل ہوگا۔ غافل کا مطلب توجہ نہ ہونا۔ تو جو اللہ سے غافل ہے پھر وہ انسان
کہلانے کا مستحق نہیں ہے، وہ جانوروں جیسا ہے، وہ حیوانی زندگی، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا زندگی 3 طرح کی ہے۔ کتنی؟ 3 طرح کی، حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی۔ حیوانی زندگی جو چاہا کر لیا، جس طرح جانور کرتے، جہاں چاہا منہ مار لیا، جہاں کھڑے ہو گئے، جہاں بیٹھ گئے، جو بھی ان کے طریقے، وہ ان کو چونکہ عقل و شعور نہیں ہے تو اس طرح جئیں گے تو یہ حیوانی زندگی۔ اس کے بعد انسانی زندگی، یہ عقل کے تابع۔ عقل کہتی ہے ہاتھ اتنا ہی پھیلاؤ کہ دوسرے کی ناک کو نہ لگے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اکیلے نہیں ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ تو اب عقل کے مطابق جو زندگی ہوتی ہے وہ انسانی زندگی، مگر عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اب اگلی زندگی کیا ہے؟ کھانا سامنے رکھا ہے، بھوک لگی ہے، عقل کہہ رہی ہے کھاؤ، مگر کون بتائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، صحیح ہے یا غلط؟ یہ ایمان بتائے گا۔ تو ایمانی زندگی، تو جو لوگ انسانی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے سامنے، جو حیوانی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور جو ایمانی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ ایمان۔ تو اس عقل کو ایمان کی لگام دیں گے تو یہ عقل آپ کو سیدھے راستے پر رکھے گی، اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر یہ وہی کرے گی جو آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا کر رہی ہے۔ ہم ایمان والے قرآن اور حدیث کے پابند، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند، ہم لباس پہنتے ہیں تن ڈھانپنے کے لیے، کیسا لباس پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں کس طرح رہنا ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے چالنے لین دین، ہر چیز کے آداب ہمیں سکھائے گئے، زندگی کے ہر گوشے کی ہمیں رہنمائی کی گئی۔ آپ کو بہترین چیزیں دی جاتی ہیں، درخت کا بہترین حصہ کیا ہے؟ پھل، وہ آپ کے لیے، اس پھل میں بھی وہ حصہ جو آپ کے لیے سب سے اچھا، باقی جانوروں کو چھلکے چلے جاتے ہیں، بیج کا کیا ہوتا ہے۔ تو ہم پہچانیں اور رب کا شکر کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت میں دنیا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس دنیا کی شکل ایک بوڑھی عورت کی سی ہوگی، اللہ کے سامنے دنیا کو پیش کیا جائے گا بوڑھی عورت کی شکل میں، اور یہ بڑا سج دھج کے آراستہ پیراستہ ہو کر آئے گی، عرض کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، آج مجھے کم تر سے کم تر، یہ تر کا لفظ فارسی میں لگاتے ہیں زیادہ کے لیے، ایک ہوتا ہے اچھا ہونا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا ہونا، تو اس کو بہتر کہتے ہیں۔ تو کم، ویسے کم کے معنی میں جب کم تر کہتے ہیں تو بہت زیادہ کم ہو گیا، تو آج مجھے کم تر سے کم تر بندہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے اپنے خسیس سے خسیس تر بندے کو بھی تجھے نہیں دوں گا، یعنی جو سب سے زیادہ کہتے ہیں بیکار، وہ بندہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ پھر اسے فرمائے گا تو مٹی ہو جا، وہ وہیں پر ایسی مٹی ہو جائے گی کہ اس کا کہیں نام نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے دنیا۔ ایک بزرگوں نے اس کو اور طرح سمجھایا، واقعات چونکہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک شخص آیا، ملازم تھا، وہ دواؤں کا کام کرتے تھے، جس کو آپ آج کی زبان میں حکیم کہتے ہیں۔ ان کے گھر میں آیا، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی،
یہ اس کو دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو گیا، جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی زبان میں عاشق ہو گیا۔ اب اس لڑکی کو دیکھنا ہی اس کی زندگی ہو گیا۔ حکیم صاحب نے نوٹ کر لیا کہ یہ میری بچی میں دلچسپی لینے لگ گیا ہے، اس کو دیکھتے رہنا ہی اس کی عادت ہو گئی ہے۔ بظاہر لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ حکیم صاحب نے اپنی بچی کو دوا دے دی، مسہل کہتے ہیں آپ کے ہاں جلاب آور، یعنی جس سے اس کو بار بار حاجت ہو، وہ دوا دے دی۔ لڑکی سے جو کچھ نکلنے لگا وہ ایک آپ ٹین سمجھ لیں، کنستر سمجھ لیں، کوئی ایسا برتن، اس میں جمع کرتے رہے جو کچھ اس سے نکلتا رہا، جلاب لگے اسے، وہ جمع کرتے رہے۔ لڑکی جو بڑی خوبصورت تھی پیلی پڑ گئی، کمزور پڑ گئی، گال جو بھرے ہوئے تھے پچک گئے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اب لڑکا دیکھ بھی نہیں رہا اس کی طرف، جو 2 دن پہلے تک اس کو دیکھ دیکھ کے جی رہا تھا، اب دیکھ بھی نہیں رہا۔ انہوں نے جب یہ بات دیکھی لڑکے کی، اس کو بلایا اور وہ جو برتن تھا وہ دکھایا، فرمایا اس میں سے یہ کم ہوا ہے، کچھ اور کم نہیں ہوا، یہ کم ہوا ہے۔ تو اس کا عاشق تھا، جب تک یہ چیزیں اس کے اندر تھیں تجھے وہ اچھی لگتی تھی، دیکھ کیا نکلا ہے اس سے کہ اب تو اس کو دیکھتا نہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم جس دنیا کے پیچھے ہیں اس دنیا کی حالت یہ ہے۔ اسی لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم کہیں سے گزر رہے ہو اور کوئی شخص حاجت کے لیے بیٹھا ہو، پیشاب پخانہ کر رہا ہو، تم اس کو دیکھنا پسند کرو گے؟ تم اپنا منہ پھیر لو گے، ہو سکتا ہے تم اپنی ناک پر ہاتھ بھی رکھ لو اور نکل جاؤ گے، گزر جاؤ گے، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، مگر یہ دنیا کی چمک دمک ہمیں اس اپنے اندر الجھائے رکھتی ہے، اور ہم اسی پر فدا ہیں۔ جو مومن ہے ایمان والا، وہ اس دنیا کو استعمال کرتا ہے، اس پر فدا نہیں ہوتا، اس پر فریفتہ نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ آخرت کی نعمتیں اس کو کیوں سنائی جاتی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بچے سمندر کے کنارے ریت سے محل بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، سینڈ کاسل کہتے ہیں آپ اس کو۔ آپ ہنستے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی پانی کا ریلا آئے گا اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بچوں کو اس میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، آپ ان کو ٹوکیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کیوں ٹوک رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، ہمیں بنانے دیں۔ ان کو چونکہ اصلی محل کی حقیقت معلوم نہیں، ان کے لیے وہی ہے، وہ جو محل بنا رہے ہیں ان کے لیے وہی سب کچھ ہے، وہ حقیقت نہیں جانتے۔ تو جو محل کی حقیقت جانتے ہیں وہ اس پر ہنستے ہیں، بچوں کی اس حرکت پہ ہنستے ہیں۔ اسی طرح جو آخرت کی حقیقت جانتے ہیں وہ دنیا کے محلات پہ ہنستے ہیں کہ تو لگا ہوا ہے یہ محل بنانے میں، یہ ختم ہو جانا ہے، آگے جانا ہے، وہی 2 گز کی زمین ملنی ہے قبر کی، وہ بھی کہاں ملنی ہے، کہاں کس جگہ۔ تو وہ بھی ان پر ہنستے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلے محلات کا علم حاصل کیا ہوا ہے۔ تو اے دوست، دنیا کو برت، ظاہر دنیا میں نہ کھو جا، آخرت کو یاد رکھ، کیونکہ آخرت سے غافل ہونا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ آپ اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھے رہو، مگر یہ جان کر کہ یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ریل میں سفر کریں، ٹرین میں، تو فٹ پاتھ بنایا ہوتا ہے انہوں نے، پلیٹ فارم چلنے کے لیے، آپ کے لیے پلیٹ فارم بنایا کہ یہاں پہ آپ بیٹھو، ٹرین آئے گی، آگے چلے جانا۔ آپ وہاں اس پلیٹ فارم پہ کوئی بہترین اپنے لیے محل بناتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں۔
اگر بناؤ گے تو لوگ کہیں گے تم نے یہیں رہنا ہے یا آگے جانا ہے؟ تو کہے گا ٹرین آئے گی چلے جاؤں گا، تو آپ کو وہاں پر کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ زندگی کا سفر ہے، دنیا میں محلات بنانے والوں منع نہیں ہے، پسندیدہ مکان بناؤ مگر ان میں دل نہ لگاؤ، یہی یاد رکھو کہ ایک دن چلے جانا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس نے بہترین بڑا مضبوط قلعہ بنایا، فورٹ، بڑی مضبوط عمارتیں، دیواریں، جو ہے آپ تو دیوار بناتے ہو گے 8 انچ 10 انچ کی، اس نے کئی فٹ کی موٹی دیواریں بنائیں اور کیا کچھ۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے، اس نے کہا آئیے آپ کو میں دکھاؤں، میں نے یہ قلعہ بنایا ہے، اس میں نہ پرندہ آ سکے گا نہ درندہ آ سکے گا، میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی نہیں آ سکے گا، بڑا مضبوط بڑا محفوظ میں نے بنایا ہے۔ وہ بزرگ مسکرائے، فرمایا موت کے فرشتے کو روک لے گا؟ وہ چپ ہو گیا، فرمایا کائے کی مضبوطی، کائے کی حفاظت، تو اس میں موت کے فرشتے کو آنے سے روک سکتا نہیں، تو نے بنا لیا، مگر یاد رکھ کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے، بنا تو رہا ہے، بسیں کوئی اور، آپ جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دنیا کو صرف برتیں، دنیا میں دل نہ لگائیں، دنیا سے محبت نہ کریں۔ طالبان دنیا، دنیا کے طلبگار، عارفین، عارف کی جمع عارفین ہو گئی، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ عارفین فرماتے ہیں طالبان دنیا 3 قسم کے ہیں۔ دنیا کو حرام طریقے سے جیسے بھی ہو، کہتے ہیں جگاڑ کر لو، ترکیب بنا لو، جوڑ توڑ کر لو، وہ جیسے کیسے ہو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، جیسے بھی بن پڑتا ہے دنیا کو جمع کرتے ہیں، انہیں اپنے انجام کی بربادی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ناکام رہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ شخص جو دنیا کو جائز حلال طریقے سے اس نیت سے جمع کرے کہ وہ دوسروں پر فخر کرے، دوسروں پر ناز کرے، اس کو احساس ہو میں ان سے بہتر، میں ان سے اچھا، تو جب وہ قیامت میں اللہ کے ہاں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے گا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، منہ پھیرنے کا مطلب اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، بلکہ ناراضی کا اظہار فرمائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کو اس لیے جمع کرنا، اور آج کل آپ دیکھیں لوگ کتنی بڑی جگہوں پہ ایکڑوں پہ مکان بناتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، تو دوسروں پر فخر کرنے کے لیے یا حرام طریقے سے حاصل کر کے بنانے والوں سے اللہ منہ پھیر لے گا۔ دوسرا طالب دنیا دوسرا کیسا ہوگا؟ یہ ایک قسم ہو گئی جو مباح کا مطلب جائز حلال طریقے سے دنیا جمع کرتا ہے، مثلا تجارت کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے، کسب حلال، یعنی کماتا ہے مگر حلال کماتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے گا حساب لے گا، نہیں چاہے گا نہیں لے گا۔ ٹھیک، اب پتہ چلا کہ ہم
اگر صحیح کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ. مثلا ایک شخص نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، ٹائم ہے آفس کا 8 گھنٹے، اس میں وہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ کو کھانے پینے یا نماز کے لیے دیتے ہیں. آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، آپ پہنچتے ہی دیر سے ہیں، کام سامنے ہے، کرتے نہیں، چائے پی رہے ہیں، آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں دے رہے. تو بتائیے اس کی کمائی حلال ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں، زور سے کہیے. کر کیا رہے ہیں ہم؟ اگر ہم دیکھیں مزدور ہے، وہ بھی 8 گھنٹے کے لیے کام کرتا ہے، مگر آپ سر پہ کھڑے ہیں تو کام کر رہا ہے، آپ ہٹ گئے ہیں تو بیٹھ گیا. اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مگر وہ اس طرح نہیں کرتا. تو بتائیے کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اونچی کہیے. نہیں. تو جو چوری کر رہا ہے، کام چوری کر رہا ہے. ایک شخص کام کر رہا ہے مگر جال سازی کا مطلب کسی چیز کی نقل کر کے اس کے یعنی اس چوری سے غلط چیز بنا رہا ہے. اصل چیز جہاں بنتی ہے آپ وہاں سے نہیں لے رہے بلکہ اسی کی نقل بنا رہے ہیں بغیر اجازت کے. جیسے بہت سے لوگ دوائیں بنا لیتے ہیں، دوسروں کا وہ لیبل لگا کر غلط چیز بیچتے ہیں، 2 نمبر جس کو آپ کے ہاں کہتے ہیں. تو بتائیے اس کی کمائی حلال ہے؟ اچھا جی، ایک دوا بنانی ہے، اس میں اجزاء ہوتے، انگریڈینٹس کہا جاتا ہے، یہ چیز اتنی، یہ چیز اتنی. آپ اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں کہ اس میں یہ ہے، مگر آپ نے وہ پوری چیزیں ڈالی نہیں ہیں. تو بتائیے اس سے جو کمائی ہوگی وہ حلال ہوگی؟ اونچی اندازہ کر لیں. یہ ہمارے مزاج ہیں. ہم لوگ 2 روپے کی خاطر، مثلا ایک شخص ہے، وہ ڈرائیور ہے، اس کو پتا ہے کہ جی میں نے پیٹرول بھرانا ہے، پیٹرول والے سے کہتا ہے ڈال دے 200 کا، سلپ بنا دے، رسید بنا دے 500 کی. جا کے بتانا ہے جی 500 کا میں نے پیٹرول لیا کتنے کا؟ 200 کا. تو وہ 300 اس کے لیے حلال ہوئے؟ اونچی. تو ہم اس طرح جو کچھ کرتے ہیں نا وہ نکلتا بھی اسی طرح ہے. وہ ڈاکٹروں پہ نکل جائے گا، وہ دواؤں پہ نکل جائے گا، وہ کسی اور غلط چیز پہ نکل جائے گا، اور وبال ہم پر رہے گا. پیسے تو آ گئے 2، مگر اس کو استعمال کرنے کا گناہ باقی رہے گا اور وہ پیسے بھی نکل جائیں گے. لذت ختم ہو گئی، وبال باقی رہا. تو کیا یہ سمجھداری ہے؟ اونچی نہیں. سوچیں. آپ کے لیے یہ کوئی اہم بات نہیں. ایک مہمان کسی کے ہاں چلا گیا، اس نے کہا جی یہ بستر ہے، سو جاؤ. وہاں گھڑا بھی رکھا تھا، مٹکا پانی کے لیے جس کو ویسل کہتے ہیں، گلاس بھی، پیالہ بھی رکھا تھا. اس مہمان کو لگی پیاس مگر وہ پانی نہیں پی رہا کہ میں نے اپنے میزبان سے اجازت نہیں لی. اس سے پوچھا نہیں کہ میں اس سے پانی پی سکتا ہوں یا نہیں. ساری رات پیاس سے تڑپتا رہا مگر بغیر اجازت کے پانی نہیں. ایک یہ کردار ہے، اور ایک یہ ہے کہ جی دوسرے کے یہاں سے چوری کر کے بھی لے لیتے ہیں آپ بغیر پوچھے. بتائیے دونوں میں فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ نہیں. تو آپ یہ چیزیں دیکھ کر بھی اپنے کردار کو نہ سنواریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم لوگ اتنے اپنے آپ کو بگاڑ کر خراب ہو گئے کہ اب ہمارے اپنے ہم پر اعتبار نہیں. مسلمان کی یہ شان تھی، کوئی چیز مسلمان کے پاس آ جاتی، اگلا کہتا اب محفوظ ہے، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں.
اب آپ کے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ بتائیے کیا اس کردار کے باوجود ہم کہیں کہ جی ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ جب ہماری ریپوٹیشن، ہماری شہرت ایسی ہو جائے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم منافقت کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا۔ کس رشتے سے کس طرح پیش آنا ہے سیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اور سارا کچھ دنیا کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بتایا جاتا ہے، جو حساب کے لیے کھڑا کیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوا، کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کے معاملے میں صحیح برتنا، صحیح سلوک نہیں رکھتے، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم اس کی نعمتوں کی قدر کرتے نہیں۔ جو اتنی دنیا کماتا ہے جتنی ضرورت ہے، تن ڈھانپنے کے لیے اتنا ہی کپڑا، کھانے کے لیے اتنی غذا، رہنے کے لیے اتنی جگہ، یہ جتنی ضرورت ہے اتنا، ضرورت سے زیادہ کریں گے تو حساب مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور سنیں، یہ حدیث شریف ہے کہ آدم کے بیٹے ابن آدم کو سوائے ان 3 ضروریات کے اور دنیا میں اس کے لائق کچھ نہیں۔ اتنا مکان ہو کہ اس میں اپنے آپ کو رکھ سکے، اتنی جگہ، اتنا کپڑا کہ بدن ڈھانپ سکے، اتنا کھانا پینا کہ اس کے لیے جینے کے لیے کافی ہو، مگر ہم بڑی بڑی جگہیں، بڑے بڑے سلسلے کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ۔ تو اب جو اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا کو پسند نہیں کرتا، اس پر نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی عتاب ہے۔ ایسے لوگوں کے چہرے قبر سے جب نکلیں گے تو چاند 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جنہوں نے گڑبڑ کی ہوگی ان کو حساب دینا ہوگا، اور جو حساب کے لیے کھڑا ہوگا لازمی بات ہے اس کے پاس صحیح معاملہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میرے اور آپ کے طور طریقے، ہر گھر کے، ہر برادری کے، جتنی قومیں برادریاں ہیں، الگ الگ رسم و رواج، ہمیں دیکھنا ہے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ جی ہماری برادری کا رواج ہے ہم کریں گے، نہیں، دیکھو کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچا کرو رب کیا کہے گا۔ لوگوں کے لیے نہیں سوچو، یہ کہو رب کیا کہے گا، کیا کیا تو نے۔ ہمیں بس کہتے ہیں نا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، ہم دنیا کو، جی میرا کپڑا اچھا نہیں ہوگا تو لوگ یہ کہیں گے، میری فلاں چیز اچھی نہیں ہوگی تو لوگ یہ کہیں، رب کیا کہے گا یہ سوچنا چاہیے۔ مگر ہمارا ادھر دھیان اونچی، جو اللہ والے ہو جاتے ہیں پھر کیا شان ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے مشہور شہزادے سفر کر رہے ہیں، کوئی سامان پاس نہیں، ایک بندہ پیچھے لگ گیا دیکھنے کے لیے۔ حضرت کے پاس صرف ایک پیالہ تھا، کیا تھا؟ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اسی کو بچھا لیتے، اسی کو اوڑھ لیتے، اور وہ پیالہ تھا اسی میں۔ ایک جگہ حضرت نے نماز پڑھی، وہ بیٹھ گیا پاس، حضرت نے مٹی لی اور پیالے میں ڈالی، پانی ملا کے پی گئے۔ یہ شخص پریشان کہ مٹی کھانا تو حرام ہے، مٹی کھانا تو جائز نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو پیالہ پیا تھا نا اس میں سے بچا ہوا اس کو دے دیا،
جو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مٹی کھا رہا ہے۔ جب اس نے وہ گھونٹ پیا تو وہ کہتا ہے اتنے میٹھے اتنے پیارے ستو تھے وہ کہ میں اس کا ذائقہ نہیں بھول سکا۔ اب وہ اللہ والے تھے، اس نے کیا سوچا، اس کی کیا حالت؟ تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہ کس مقام پر ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو اس طرح کے واقعات بہت سنائے ہوئے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا ولیہ ہوئی ہیں، بڑی شان والی ہوئی ہیں۔ حج کے لیے قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ قافلے میں ایک شخص نے دیکھا کہ یہ مائی ہے، اس کے کپڑے بھی کوئی بہت اعلیٰ قسم کے نہیں ہیں، پرانے سے ہیں، بوسیدہ سے ہیں، اس کے پاس سامان بھی نہیں ہے، یہ کہیں مانگنے والی نہ ہو، کہیں یہ مانگ مانگ کے گزارا نہ کرتی ہو۔ سوچ ہے نا بندے کی، انہوں نے یہ سوچ لیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی کچھ مدد کر دیتا ہوں، اور لوگوں سے کہیں جب قافلہ ٹھہرے گا مدد کر کے اس کو دے دیں گے تاکہ یہ وہاں جا کے بھیک نہ مانگے اور ہمیں بدنام نہ کرے۔ وہ صاحب گئے حضرت رابعہ کے پاس اور جیب سے، اب کیا کہتے ہیں اپنی پاکٹ کو؟ جیب کہتے ہیں نا، اصل لفظ جیب ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ جیب۔ قرآن میں نا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، لیکن اردو میں آپ جیب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جیب سے کچھ سکے نکال کے کہا اماں جی یہ میری طرف سے رکھ لو، جب قافلہ ٹھہرے گا نا تو میں آپ کو لوگوں سے کچھ اور لے کے دے دوں گا، آپ کے پاس شاید کچھ نہیں ہے تو آپ وہاں جا کے مانگے نہیں، ہم آپ کی مدد کر دیں گے۔ تو وہ ابھی مٹھی لے کے ان کو دینا چاہتے تھے، خاتون نے یوں ہوا میں ہاتھ کیا، حضرت رابعہ نے ہوا میں یوں ہاتھ کیا، ان کے ہاتھ میں سونے کے سکے۔ جملہ بڑا پیارا کہا کہ مولانا تم جیب سے لیتے ہو، ہم غیب سے لیتے ہیں۔ تو ہم دوسروں کو اپنی حالت پر قیاس کر لیتے ہیں، یہ اللہ والے دنیا کو ٹھکراتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے پیچھے، اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہاتھ آتی نہیں، دنیا ہاتھ آتی تو دنیا کو برتو مگر دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے دل۔ اب یہ جو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں نا بڑی رنگین، بڑا مزہ آئے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ اسی میں رہ جاتے ہو، نتیجے میں اللہ سے آخرت سے غافل ہو جاتے ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کو جو لوگ پیارا سمجھ لیتے ہیں پھر آپ ان کی حالت دیکھیں گے، ان میں اچھائی رہتی نہیں۔ آخرت ہمیشہ رہنا ہے، جنت کے لیے ذکر پڑا نا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہاں سے آپ کو کوئی نکال نہیں سکے گا، کوئی چیز کم نہیں ہوگی کہ آج آپ کے پاس 2 ہیں تو کل 1.5 رہ جائے گی، نہیں۔ پھل کیسے ہوں گے؟ آپ کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، وہ پھل جتنا چاہیں گے آپ کھا لیں گے، جب آپ کھانے سے رک جائیں گے وہ پھر پورا ہو جائے گا، کوئی کمی نہیں، اور جو آپ چاہیں گے ادھر آپ کے خیال آئے گا وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی، اتنی نعمتیں ہوں گی۔ تو اس دنیا کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے اپنے جی میں نہیں سوچا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ نے پیدا نہیں کی ہے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق، مگر حق۔
اللہ نے جو بنایا سچ بنایا، جھوٹ نہیں، سچ۔ کیا انہوں نے نہیں سوچا، دیکھا نہیں؟ کس نے بنائے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے؟ الا بالحق واجل مسمى، جو کچھ بنایا وہ حق اور ایک مقررہ میعاد سے۔ اللہ نے مقرر کر دیا کہ اس چیز کے لیے اس نے کتنی دیر فائدہ دینا ہے، کتنی دیر رہنا ہے، اس کی مدت کتنی ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، یہ سب اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ مجھے آپ کو نہیں معلوم کتنی چیزیں آج سائنس بتا رہی ہے، فلانی قسم کے جانور تھے اب نہیں ہیں، کتنی قسم کی چیزیں پہلے تھیں اور اب نہیں ہیں، کتنی آج ہیں کل نہیں ہوں گی۔ اللہ نے چیزیں مقرر کر دی، ہر ایک کی عمر۔ برتن ٹوٹ گیا، حضور نے فرمایا برتن کی بھی عمر ہوتی ہے، برتن کی بھی، اونچی کہیے گا، عمر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا حق اور سچ بنایا، حق اور کہیے گا سچ بنایا، وہ سچا ہے، اس نے جو بنایا وہ یہ صحیح ہے، حق۔ ہم جھٹلا سکتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھو کون ہے جو رات کو دن اور دن کو رات بنا دیتا ہے؟ کون ہے جو اس سورج سے نور لے لیتا ہے؟ سورج گہن لگ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کو بے نور کر دیتا ہے اللہ۔ وہ جو چاہے کون ہے اس کو پہچانو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کو ماننے لگ جاؤ، اس کو راضی کر لو۔ وہ راضی ہو گیا تو بیڑا اونچی۔ کس کو فتح ملی؟ آج ایک ہاتھ ہے کل دوسرے ہاتھ ہے، آج دولت اس ہاتھ کل اس ہاتھ، آج اس کی فتح کل اس کی فتح۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اونچی۔ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمان غافل ہو گئے، اللہ نے ان سے لے لی۔ اسپین میں ہسپانیہ، اندلس، بڑے حالات۔ ہندوستان میں 1000 سال حکومت کہاں گئی؟ تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے اللہ لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کے لیے، کبھی 313 تھے بدر میں، سامنے 1000 تھے، فتح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں؟ کہ وہ سامان پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے، اللہ پر کر رہے۔ ان کی ساری توجہ کس کی طرف تھی؟ اور آج ہماری نہیں جی، چائنا مدد کرے گا تو جیتیں گے، امریکہ مدد کرے گا تو جیتیں گے۔ ہم نے ادھر دھیان لگا لیا یا نہیں لگایا؟ اللہ سے منہ پھیر کے ان سے امیدیں جوڑ لی ہیں نا۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی۔ خواہشات کے بتوں سے امیدیں جوڑنے والے خدا سے نا امید ہو گیا، اور ان سے تو نے اپنی امیدیں جوڑ لی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور کافری کس چیز کا نام ہے؟ چیزوں سے، غیروں سے امیدیں جوڑی ہوئی ہیں، رب سے تو نے اپنے آپ کو نا امید کر لیا۔ تو آج دنیا سے اتنی رغبت ہمارے لیے واضح کر رہی ہے کہ ہم سمجھدار، اونچی کہیے گا، اس زمین و آسمان کو دیکھو، اس کے اندر کیا کچھ ہے، غور کرو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ
ربهم لکافرون، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں مانتے کہ رب سے ملنا ہے، جبکہ ان کو رب کے سامنے پیش ہونا۔ غور اور فکر، آپ کے ہاں ملکوں میں تھنک ٹینک بنائے جاتے ہیں، یہ جی 10 آدمی ہیں، یہ غور و فکر کریں گے کیا صحیح ہے ملک کے لیے، کیا غلط، پالیسیاں بنائیں گے یہ لوگ، ان کو تھنک ٹینک کہتے ہیں، تھنکرز، بڑے سوچنے والے، غور کرنے والے، قابل لوگ بناتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی مل، کوئی بزنس، اس میں بھی پوری طرح معلومات حاصل کرتے ہیں کہ جی ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، مشورے لیتے ہیں، غور کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا کے لیے اتنا غور، اتنی فکر، اتنی تھنکنگ، اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، آپ کو 1 مہینہ سال میں چھٹی ملے اگر، تو آپ پلاننگ کرتے ہو، منصوبہ، میں جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، اتنے دن یہاں رہوں گا، یوں جاؤں گا، اس کے لیے پیسے، کپڑے، سامان تیار کرتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کبھی نہ جانا ہوا وہ اور بات ہے، لیکن آپ پروگرام ذہن میں بناتے ہو کہ چھٹیاں کہاں گزاروں گا، کون کون سے رشتہ داروں کے یہاں جاؤں گا، ان کے یہاں کیا لے کے جاؤں گا، کیا کروں گا، ساری پلاننگ آپ اپنے طور پر کرتے ہو۔ 1 مہینہ جانا ہے، چھٹیاں گزارنی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ آپ کو اس کے لیے بھی پلاننگ کرنی چاہیے یا نہیں؟ لیکن 1% نہیں ہے، ساری کوشش دنیا کے لیے، دنیا دنیا دنیا۔ اچھا دنیا کیا ہے؟ سونا چاندی کا نام صرف دنیا نہیں ہے، کپڑے لتے کا نام، مکانوں کا، گاڑیوں کا نام نہیں۔ میں نے آپ کو مولانا روم کا شعر سنایا، مثنوی میں فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نئے قماش و نقراء و فرزند و زن۔ چیست دنیا، کیا ہے دنیا؟ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بودن، جو خدا سے تم کو غافل کر دے وہ دنیا، جو خدا سے توجہ ہٹا دے، خدا بلا دے، وہ اونچی۔ یہ قماش کپڑے کو کہتے ہیں، نقرہ چاندی کو کہتے ہیں، فرزند بیٹے کو، زن بیوی کو، نئے قماش ہو، نقرہ ہو، فرزند و زن۔ یہ سونے چاندی کپڑے کا، بیوی بچوں کا نام نہیں ہے دنیا۔ دنیا وہ ہے جو آپ کو خدا کی یاد بلا دے، خدا سے دور کر دے۔ اور آپ سچ سچ بتاؤ، دنیا میں لگے ہوئے ہو، جب مشکل آتی ہے اس سے پہلے خدا یاد آتا ہے؟ ایک شخص کو سال بھر میں 10 لاکھ روپے فائدہ ہوا، کبھی ذکر نہیں کرے گا۔ 50 روپے نقصان ہو جائے گا، 50 دفعہ کہے گا۔ ایسا ہی ہے؟ کیا ہے یہ انسان؟ کیا ہے یہ غور کرے۔ اس کو کہا گیا کہ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، اور سچ پیدا کیا، اور ہر ایک کی میعاد مقرر ہے۔
اللہ نے جتنی دیر کے لیے جو چیز بنائی ہے، جتنے کے لیے کس کو فائدہ دے گی کس کو نہیں دے گی مقرر، مگر لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ رب سے ملنا ہے، ان چیزوں کو برت رہے ہیں، ہمارا مالک نہیں ہے، ہم نے حساب دینا ہے، ان کو پرواہ اونچی۔ صانع حقیقی، ایک ہوتی ہے صنعت، صنعت کہتے ہیں جو چیز بن گئی بنائی جاتی ہے، صانع بنانے والا، صانع کس کو کہتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصری اپنی جھونپڑی میں خیمے میں، علماء نے کہا اماں جی باہر آؤ صنعت دیکھو، باہر آؤ صنعت دیکھو۔ آپ اندر بیٹھے ہو خیمے میں، باہر نکلو رب کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھو۔ اماں جی نے کہا اندر جھانکو اور صانع دیکھو، اپنے اندر جھانکو اور بنانے والے کو دیکھو۔ تم رب کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہو، میں رب کو دیکھ رہی ہوں۔ کچھ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو ہم لوگ اصل میں گم دنیا میں، دنیا برتو، میں دنیا کے خلاف نہیں ہوں، یہ نہ سمجھنا، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا سے محبت نہیں کرنی، دنیا کو صرف استعمال کرنا۔ کس طرح استعمال کرنا ہے؟ جیسے رب نے بتایا، جیسے رب نے اونچی، جیسے رب کہتا ہے ویسے کرنا ہے۔ اگر ویسے کریں گے اس کی بارگاہ میں جائیں گے کامیاب ہوں گے، اس کے کہنے کے خلاف کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا اور پھر عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آپ لوگ فیکٹری میں جاتے ہو، آپ کو بتا دیا گیا ان 2 کمروں میں آپ جا سکتے ہو، اس کمرے میں نہیں جا سکتے، یہ آپ کر سکتے ہو، یہ آپ فالو کرتے ہو یا نہیں، اس کی پابندی کرتے ہو یا نہیں؟ 2 پیسے دیتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہو، رب نے سب کچھ دیا، اس کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ ڈیوٹی کے ٹائم کی پرواہ، ڈیوٹی کے جہاں وہ جو ہو نگران ہو سپروائزر ہو، اس کو خوش رکھنے کی کوشش، رب کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہم سمجھدار ہیں؟ اونچی کہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، فی انفسہم کے الفاظ، اپنے اندر، اللہ فرما رہا ہے نا، کیا انہوں نے اپنے جی میں نہیں سوچا؟ یہ جو اندر آپ کے خیالات سوچے ہیں، کیوں نہیں سوچا کہ کیا ہے میرا؟ کس نے بنایا ہے مجھے اور کس نے بنایا ہے کائنات کو؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ایسے ہی نہیں بنا دیے رب نے۔ میں سوچوں، غور کروں اس میں، اور رب تعالی کو پہچانوں اور اس کا شکر کروں، اس کا۔ تو یہ جو سوچنا ہے نا اللہ کے لیے، ایک ہوتا ہے آپ کی سوچیں ہیں کاروبار کے لیے، دنیا کے لیے، نہیں، کائنات کے لیے۔ اس کو تفکر کہتے ہیں، غور و فکر کرنا۔ چنانچہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرو، لیکن اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو۔ اللہ کی ذات میں فکر اونچی نہ کرو، اللہ کی ذات میں سوچنا منع۔ ہماری عقل کم ہے، ہمارا علم کم ہے، ہماری بہت ہی محدود سی، بہت معمولی سی ہستی، وہ بہت بڑی شان والا، ہم اپنی عقل سے، اپنے حواس سے اس کے بارے میں کچھ بھی جان سکتے نہیں۔ لیکن اس نے بنائی ہے کائنات، نعمتیں بنائی ہیں، اس میں سوچو۔ وہ رب، بات آئے رب کی، میرا رب بڑا پیارا، میرا رب بہت اچھا، وہ جمال والا ہے، وہ جمیل ہے، جمال والا ہے، وہ سمتوں سے، جہتوں سے، جسم سے پاک ہے۔ ہم اللہ کی ذات میں بحث کر سکتے،
ہماری عقل کے سامنے کتنے پردے ہیں، اللہ کی ذات سے ہم تک کتنے پردے ہیں ہم جانتے؟ ہاں، اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے اس کے لیے آسان کر دے۔ اپنی معرفت، اللہ اپنی پہچان جس کے لیے جتنی چاہے آسان کر دے۔ جبکہ نبی پاک جو کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، وہ بھی کہتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتک، یا اللہ جیسا تیری پہچان ہونی چاہیے تھی میں ایسا پہچان نہیں سکا۔ یہ ان کی عاجزی، جب وہ اتنی شان والے ہو کر ایسا کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کیا کہنا چاہیے؟ ہم لوگ تو مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی بنائی ہوئی یہ کائنات، صنعت ہمارے لیے بہت ہے۔ کتنا میں چل لوں گا، کتنا میں کھا لوں گا، کتنا میں پی لوں گا، کتنا میں سو لوں گا، اتنی بڑی کائنات، میں اس کائنات کی حدیں نہیں جان پا رہا، تو جس نے بنایا ہے اس کی حدیں کیسے؟ اس کی تو حد ہی نہیں ہے۔ میں بنانے کی کوشش کروں، صرف یہی کہیں گے کہ یا اللہ تیری شان ہم پوری طرح جان سکتے، اونچی، تو تو رب ہے، تیرے بنائے ہوئے حبیب کی شان پوری طرح نہیں جان سکتے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، بس اللہ کی اس کائنات میں غور کریں، یہ طرح طرح کے ذائقے کھاتے ہیں، نعمتیں ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے، حساب۔ اب اگلا جملہ جو آپ لوگ خود بھی بولتے ہو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا، ہر چیز جو بنائی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ہمیں سمجھ آئے یا وہ ایک بزرگ نے پہلی مرتبہ چھپکلی، چھپکلی جو بھی آپ کہتے ہیں، لیزرڈ، وہ دیکھی، دیکھ کے حیران کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو نے اس کو کیوں بنایا، کیا فائدہ ہے اس کو بنانے کا؟ تو قدرت کی طرف سے جواب ملا، کل یہ چھپکلی کہہ رہی تھی کہ اس بندے کو کیوں بنایا یا اللہ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے کچھ بھی بے فائدہ بنایا، اونچی، وہ ایک تنکا ہو، وہ کانٹا ہو، وہ ذرہ ہو، وہ کچھ ہو، نرم ہے، سخت ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، اللہ نے کچھ بھی بے مقصد، اونچی، تو پھر ہمارے بنانے کا بھی تو کچھ ہے نا، ہمیں اللہ نے بنایا تو کس لیے بنایا ہے؟ کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت، اونچی کہیے گا۔ ہمارا حال دیکھ لیں، کبھی بیمار، کبھی تندرست، کبھی عیش و آرام میں، کبھی تکلیف میں، کبھی مالدار، کبھی کنگال، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی، تو ہمیں پہچاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہم غفلت میں ہیں۔ باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کو بقا مل جائے، کیا مل جائے؟ ایک ہوتی ہے فنا، ایک ہوتی ہے بقا۔ بقا کا مطلب رہنا، فنا کا مطلب ختم ہو جانا۔ آپ چاہتے ہو آپ کو بقا ملے تو وہ کام کرو جو بقا دیتے ہیں، باقی باللہ بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب کی رضا۔ جو رب کی رضا پالے گا اللہ اس کو بقا دے دے گا۔
اور جو رب کو ناراض کرے گا اس کا کچھ بھی رہنے والا۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، خدائی کے دعوے کیے، کچھ ہے باقی؟ اونچی۔ اللہ والوں نے اپنی ہستی فنا کر دی رب کی رضا کے لیے، وہ بھی زندہ، ان کی قبریں بھی زندہ، ان کے نام بھی زندہ، ان کے کام بھی زندہ۔ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید تھا، حسین نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اس نے دنیا چاہی، اس کو 2 دن کے لیے، 3 سال کے لیے دنیا ملی، مگر کام آئی؟ امام نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ باقی ہے۔ یزید کے 14 یا 15 بیٹے تھے۔ کتنے؟ کتابوں میں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس یزید پلید کے 14 یا 15 بیٹے، کہیں نام نشان ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نسل ہی نہیں چلی، ختم۔ اس کے 15 بیٹے، آج کوئی ایک نہیں ہے، امام کا ایک بیٹا بچا، دنیا بھری ہوئی ہے۔ اس کے 15 اور کچھ بھی نہیں، امام کا ایک اور دنیا بھری ہوئی ہے۔ تو جو رب کو راضی کرتے ہیں ان کو بقا مل جاتی ہے، ان کو بقا، وہ باقی باللہ اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو وہ شان عطا فرماتا ہے جو ہر ایک کا حصہ۔ اونچی کہیے گا۔ تو مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے ہماری اس زندگی کا کوئی مقصد۔ میرے صبح و شام ہر لمحے کا کوئی نہ کوئی حاصل ہونا چاہیے، مجھے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں تو زندہ ہیں، زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں تو آواز آئے زندہ ہیں، ورنہ مردوں سے بدتر، مردوں سے بد، برے کو تر، اس کی سپرلیٹو ڈگری، یعنی بہت زیادہ برے۔ تو آپ کو کوئی ویسے کہے کہ تم بہت زیادہ برے ہو تو آپ کو اچھا لگے گا؟ غصہ آئے گا آپ کو۔ تو آپ کام وہ کرو نا کہ آپ کو کوئی برا کہہ سکے نہیں، اور دنیا کے دکھانے کے لیے نہیں کرو، رب کے لیے کرو۔ کس کے لیے؟ اونچی۔ ہمارے یہ جسم کی جمع اجسام، یہ ہماری جو باڈی اجسام ہیں، یہ یوں سمجھ لو کہ جیسے عارضی جھونپڑی ہوتی ہے، عارضی خیمہ ہوتا ہے، اس طرح ہے کہ اس نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ جو لوگ دلیلوں کے باوجود، حقیقتوں کے باوجود قیامت کے، حشر کے منکر ہیں، کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے پاس نہیں جانا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بس دنیا ہی ہے، تو بتاؤ یہ عقل والے ہیں؟ اونچی۔ جاؤ مونجو ڈیرو، مردوں کی بستی، ہڑپا، ٹیکسلا، کھودا گیا تو نیچے سے بستیاں نکلیں، ان کا سامان نکلا۔ وہ لوگ رہتے تھے، کبھی زمین میں دھسا دیے گئے تھے، کبھی کیا کچھ استعمال کرتے تھے، ان کی وہ چیزیں بھی نکلی، مگر زمین میں دھسا دیے گئے۔ کیا اس کے باوجود سمجھ نہیں آتی؟ پوچھ رہا ہوں۔ مدائن صالح موجود ہیں، جاؤ دیکھو، پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے بڑے مضبوط مکان بنائے تھے، رہ سکے؟ اونچی۔ اللہ باقی من کل فان، باقی سب فنا، اللہ نے باقی رہنا۔ اپنی خواہشات کے غلام بننے والوں،
دنیا کو دل میں بسانے والوں، اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں۔ یہ دنیا برتنے کے لیے آپ اچھے سے اچھا عمدہ غذائیں کھاؤ، حلال غذائیں منع نہیں، عمدہ سے عمدہ مہنگے سے مہنگا لباس پہنو جو جائز ہے، منع نہیں ہے، بہترین مکان بنا لو، منع، مگر ان میں دل نہ لگاؤ، یاد رکھو کہ آگے جانا۔ سیدنا غوث پاک بادشاہ کے لیے لوگ لباس بنا کے لاتے، بادشاہ کو پورا نہیں آتا، پسند نہیں آتا تو وہ نہیں لیتا، جس نے بنایا ہوتا تھا اس کی مالیت لگی ہوتی تھی، پیسے خرچ ہوئے تھے، وہ مایوس ہوتا، غوث پاک خرید لیتے، اس کی مدد ہو جاتی، اس کو پیسے مل جاتے، لاکھ لاکھ روپے کا اس زمانے میں کپڑا غوث پاک خرید لیتے۔ غوث پاک کو اللہ نے ماشاءاللہ قد اونچا دیا تھا، پہنتے تو وہ کپڑا چھوٹا ہوتا تو اس میں ٹاٹ کا ٹکڑا جوڑ لگا لیتے، پیوند، پیچ ٹاٹ کا لگا لیتے، ایک بار پہنا پھر کسی کو دے دیتے تھے، وہ بیچے کھائے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو عمدہ پوشاک پہننا منع ہے، مگر اس میں دل لگا لینا اور اس کو پہن کے دوسروں کو کمتر سمجھنا، اس کی اجازت۔ میرا لباس بہت اچھا ہے، اس کا تو ہمیں صحیح ہے، میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں، اس کو حقیر سمجھوں، اس کی گنجائش اونچی۔ اور ہمارے نوجوانوں میں، عورتوں میں یہ بیماری بہت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو لباس آپ نے پہنا ہے وہ آپ اس کو پہن کے فخر کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پر، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی ہے اور یاد رکھنا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ سے ملنا ہے۔ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو اور شکر کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محتاج نہیں کیا۔ دوسروں کے لیے بھلائی مانگو، ان کو دیکھ کر شکر کرو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک بزرگ تھے، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، دعا کی، یا اللہ تو نے سر سے پاؤں تک بہترین جسم دیا، سب کچھ دیا، میرے پاس پہننے کو چپل نہیں، تو چپل بھی دے دیتا تو تیرا کیا جاتا، سب کچھ دیا۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے، سامنے سے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جس کے پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے، پھر مسجد میں گئے، پھر سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے چپل نہیں دی، پاؤں تو صحیح دیے۔ ہم لوگوں کی شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تیش اور عیش میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ تیش میں آئے ہوں تو کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، عیش میں ہوتے ہیں تو کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے، اے بندے تیرے پاس تیرا کچھ بھی نہیں، رب کا دیا ہوا ہے۔ خوف الہی، ان دوسروں کو دیکھو، اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھو، مردودوں کا حال دیکھو، سنو تو توبہ کرو۔ اللہ کا خوف کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا میں ان میں سے ہونا نہیں چاہتا۔ اب آ رہی ہے نا شب رات، شب برات، شب رات کیا کہتے ہو؟ اصل لفظ شب براءت، رہائی کی رات، رسمی توبہ۔ ٹیلی فون آ گیا نا، منہ سے تو توبہ معافی مانگتے ہوئے شرم آئے گی، میسج بھیجیں گے ایسے ہی 150 کو میسج، وہ غلطی ہو گئی اور معاف کر دینا، دل سے نہیں بھیج رہے۔ اور وہ اگر آگے سے کہے میں نے معاف کیا تو آگے سے کہے میں نے کیا کیا تھا جو اس نے معاف کیا۔ یہ تو حال ہے، دل سے نہ معافی چاہتے ہیں، نہ معافی کوئی کرے تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ ابھی آئے گا ٹائم، لوگ یا اللہ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اگلے دن معلوم ہوا پھر وہی حال۔ مسلمان کہلانے والوں مجھے یہ بتاؤ، رمضان آئے گا، آپ چیزیں مہنگی کرتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ذرا زور سے بول دو۔
جتنی مہنگی کرتے ہو اتنی آواز نہیں آئی، بہرحال آپ نے کہہ دیا۔ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچو گے یا نہیں بیچو گے؟ روزہ بھی رکھا ہوگا، نماز بھی پڑھو گے، بخشش کی امید بھی رکھو گے، تو مجھے بتاؤ یہ جو کچھ مہنگائی کی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو ملاوٹ کرو گے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ناقص چیز ہے، ناقص کا مطلب جو خرابی ہوگی، وہ کہو گے کچھ دو گے کچھ، اس کا کیا انجام ہوگا؟ نہیں، بس دنیا دنیا۔ اور جی ہم نے سارے سال کی کمائی رمضان میں کرنی ہوتی، عمرہ کرنے والوں کے لیے ہوائی جہاز والے ریٹ بڑھا دیں گے، وہاں پر بھی ہوٹلوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے، سب کچھ۔ مسلمان صرف دنیا دنیا دنیا۔ کوئی ہے جو آخرت کو یاد رکھے، باقی سب دنیا۔ اس دنیا سے اتنا پیار، اتنا تعلق۔ اللہ سے ملاقات کو یاد رکھنا ہے کہ ایک دن اللہ سے ملنا، لیکن جو دنیا کے اندر گم ہے نا، یہ اللہ سے ملنے سے انکاری۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آباد مقامات کو جا کر دیکھنا، اللہ والوں کی جگہوں کو جا کے دیکھنا، تاکہ شکر کا احساس ہو، اچھی امید ہو، خوف کی جگہوں کو دیکھ کر، عذاب کی جگہوں کو دیکھ کر اللہ سے ڈرنا، معافی چاہنا، توبہ کی توفیق ہو۔ یہ مجھے اور آپ کو روزانہ، قبرستان سے گزرو تو سوچو کل یہ بھی میری طرح پھر رہے تھے، آج اندر ہیں، سو رہے ہیں، ایک دن میں بھی یہاں ہوں گا۔ موت کو یاد رکھو۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ دنیا دنیا۔ میں ابھی پوچھوں آپ سے کہ جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے جانا چاہتے ہیں، تو مرے بغیر جائیں گے؟ مرنا پڑے گا، مگر مرنا نہیں چاہتے۔ دنیا سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ موت سے بچنے کا کوئی تعویذ نہیں ہے، موت سے بچنے کا کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ موت سے بچ سکے۔ مرنا ہے، آگے جانا، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے نا، کوشش کرنی چاہیے۔ رب سے ملنا ہے، رب سے۔ اللہ والے دنیا سے جانا چاہتے ہیں اور دنیا والے دنیا میں رہنا۔ ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرخ پوری رحمت اللہ علیہ پنجابی بولتے تھے، فرماتے تھے چھیتی مک پونی ہے اساں دیس ماہی دے جانا۔ پونی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ یہ جو دھاگا ہوتا ہے نا، چرخہ کاٹتے ہیں نا جب، تو وہ جو ہاتھ میں آپ کے دھاگے کا وہ بن جاتا ہے، جس کو آپ کون کہتے ہیں، دھاگا لپیٹ لپیٹ کے وہ جو بن جاتا ہے اس کو، تو اسی سے آپ چرخہ کاٹتے تھے، تو وہ جتنا دھاگا چلتا جاتا ہے وہ اس میں سے کون میں سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہی مراد چھیتی مک پونی ہے اساں دیس ماہی دے جانا۔ کیا مطلب؟ زندگی کی دوڑ جلدی سے ختم ہو جا، کیونکہ میں نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے رب سے ملنا ہے۔ ایک کو شوق ہے، دوسرا ڈر رہا ہے، نہیں، تیسرا انکار کر رہا ہے۔ ایک کو شوق ہے رب سے ملنے کا، دوسرا ڈر رہا ہے، تیسرا انکار کر رہا ہے۔ تو جو انکار کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جانا تو ہے، جانا تو۔ تم انکار کرو گے تو پھنسو گے، مان لو آج اس کو، مان لو اس کو، راضی کر لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سفر کرنا دیکھنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے سفر کرنا، قرآن میں ہے نا، سیرو فی الارض، زمین میں سفر کرو، زمین میں اونچی کہیے گا، تھوڑا سا ذرا زور لگا کے بول دیں، بڑی مہربانی۔
زمین میں سیر کرو، سفر کرو، دیکھو اللہ نے مجرموں کو کیسے پکڑا، دیکھو جن پر نعمتیں ہوئیں ان کو کیا ملا۔ تو پتہ چلا سفر کرنا قرآن سے ثابت، سفر کرنا قرآن سے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے سفر کرنے کو جو غلط کہے وہ غلط ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی حدیث شریف ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، سواریاں نہ باندھو، سامان تیار نہ کرو سوائے 3 مسجدوں کے لیے جانے کو، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد حرام، ان 3 کے علاوہ سواریاں نہ باندھو۔ تو میں نے کہا پھر اس کے علاوہ کہیں بھی جانا جائز نہیں رہے گا؟ وہ کہتے ہیں تم جاتے ہو داتا صاحب، غوث پاک، کربلا، ادھر ادھر مزاروں پہ، سفر صرف 3۔ میں نے کہا پھر کوئی بھی سفر جائز نہیں ہوگا اس کے سوا، تجارت کے لیے سفر، تعلیم کے لیے سفر، رشتہ داروں کے لیے سفر، ملنے کے لیے سفر، پھر کوئی بھی سفر جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ صرف نبی کے روضے سے جانے کے لیے روکنا، اللہ والوں سے جانے کے لیے روکنے کے، یہ ان کی باتیں، حالانکہ خود بھی یہ صبح و شام بستر لوٹا اٹھائے سفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو جو لوگ غلط استدلال کر کے باتیں کریں، ان کی باتوں پہ نہیں جانا۔ سفر کرنا کسی عرس کے لیے ہو، اللہ والے کی زیارت کے لیے ہو، ہرگز غلط نہیں ہے۔ اور اللہ سے ملنا، اللہ والوں سے ملنے کا مطلب اللہ کی یاد آئے، ان سے تعلق اللہ کے قریب کرتا ہے، تو ایسا سفر بھی غلط، اونچی گئی یہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ تھوڑی سی بات کی ہے، ابھی اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید بیان۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں شب، اسلام میں رات پہلے دن 15 تاریخ صبح ہوگی، 15ویں شب پہلے ہوگی، 14 کا دن ختم ہوا غروب آفتاب، تو 15ویں رات شروع ہو گئی۔ تو 15ویں شب کو شب برات کہتے ہیں۔ آپ لوگ شب رات، ہندی والے شب رات، کچھ اور نام بھی لوگوں نے رکھے ہوں گے، عربی میں لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءت، لیلۃ السق، لیلۃ الرحمہ، بہت سے نام۔ یہ شعبان کی 15ویں شب جہنم سے رہائی کی رات ہے۔ اس رات میں جاگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، اور اگلے دن 15 کو روزہ رکھنا چاہیے، جو بھی رکھ سکے۔ نفلی روزہ ہے مگر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس تاریخ کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی چاہو، سچے دل سے، جھوٹے لفظوں سے نہیں، بناوٹ سے نہیں، سچے دل سے ایک دوسرے سے معافی چاہو، توبہ کرو۔ جو بلا وجہ جن کو ناراض کیا ہوا ہے ان کو راضی کرو۔ ہاں کوئی شرعی وجہ ہے تو وہ اور بات ہے، کیونکہ اس رات میں کینہ ور جس کے سینے میں کینہ ہو، دشمنی ہو مسلمان بھائی کے لیے، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کی ہوتی ہوں گی ناراضیاں، تو دنیا کی وجہ سے ہے تو توبہ کرو، معاف کرو، دین کی وجہ سے ہے، شرعی وجہ ہے تو اس میں جب تک سچی توبہ نہ ہو معافی ہو سکتی نہیں۔ عرفہ آپ کے ہاں مشہور ہے، عرفہ کی فاتحہ۔ لوگ ایک دن پہلے جو ایصال ثواب کہتے ہیں اس کا نام رکھا ہوا ہے عرفہ کی فاتحہ۔ یہ نام لوگوں نے رکھ لیا، اصل میں کیا ہے کہ 15ویں شب میں جنتیوں کو جنت میں جانے والوں کی لسٹ، دوزخ میں جانے والوں کی لسٹ، تو یہ ایک دن پہلے ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ایمان والوں کو، کہ ان کا نام بھی بخشے ہوئوں میں شامل ہو جائے۔
تو یہ اگر آپ کریں مستحب ہے، نہ کریں تو کوئی شرط نہیں۔ حلوہ پکانا یہ شب برات کی شرط نہیں ہے، پکائیں کھائیں شوق سے، لیکن یہ نہیں کہ حلوہ نہیں پکا تو شب برات نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں۔ مہنگائی کا دور ہے، آپ سے اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کوئی یہ نہیں ہے کہ لازمی کرنا ہے، قرض لے کے کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس رات میں قبرستان جائیں اگر آپ تو پھول لے جائیے۔ کچھ لوگ کیوڑا لے کے جاتے ہیں، گلاب کا عرق لے کے جاتے ہیں قبروں پہ ڈالنے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوڑا ڈالنے سے، گلاب کا عرق ڈالنے سے کوئی فائدہ اونچی۔ ہاں، آپ لوگوں کو خوشبو لگائیں، اس کا ثواب ہے۔ قبر کی مٹی پہ کیوڑا یا گلاب کا عرق ڈال رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ پھول ڈالتے ہیں، پھول جب تک تازہ رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں، قبر والے کو بھی خوشی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی فائدہ، لیکن یہ نہیں کہ لازمی ہے، آپ نہیں لے جا سکتے، مہنگے، کوئی بات نہیں۔ قبر کے اوپر اگر بتی یا موم بتی یا چراغ نہیں جلانا، آگ ہوتی ہے نا، تو اچھا شگون نہیں۔ خوشبو کے لیے کرنا ہے تو کہیں سائڈوں پہ لگا دو، لیکن عین قبر کے اوپر نہ اگربتی، نہ چراغ، نہ موم بتی، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ عورتیں رات کے وقت قبرستان نہ جائیں، اگر جانا چاہتی ہیں کبھی کبھار محرم کے ساتھ پردے میں دن کے وقت جائیں، رات میں نہ، جب لوگوں کا ہجوم ہو اس ہجوم میں نہ جائیں۔ قبرستان جائیں، قبروں کو دیکھیں اور اپنی موت یاد کریں تاکہ دنیا سے رغبت کم ہو، موت یاد رہے۔ نوافل پڑھیں، نیکی کریں، پٹاخے، آتش بازی، پھلجھڑیاں، کوئی گنجائش زور سے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو پیسے نہیں دے گا آتش بازی کے لیے، پٹاخے چھوڑنا۔ یہ شب برات میں کسی نے غلط اگر اس کو داخل کیا ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے۔ آتش بازی کی کوئی گنجائش نہیں، فضول خرچی ہے، اس وجہ سے وہ حرام کے درجے کو پہنچی۔ آپ اگر کریں گے گناہ گار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ قبرستان اگر جائیں تو قبرستان جا کر، ہمارے ہاں قبرستان ترتیب سے نہیں بنتے، مکس بنا دیتے ہیں، اور گورکن پہلے اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اب تو ڈرتے بھی نہیں، ایک قبر صاف کر کے دوسرے کو دے دی، پھر تیسرے کو دے دی، کتنی مرتبہ ایک قبر استعمال کر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے باپ کی، بھائی کی، جس کی قبر پہ آپ جانا چاہتے ہیں وہ بیچ میں ہے، تو آپ قبریں ٹاپتے ہیں، پھلانگتے ہیں، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے آگ جلتی ہو اس میں پاؤں رکھ دے، مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے، اور آپ لوگ ٹاپتے جائیں گے جوتوں کے سمیت، بجائے فائدے کے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، گناہ ہوگا۔ تو اگر قبر بہت زیادہ بیچ میں، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کنارے کنارے چل کے، تو قبرستان میں جائیں، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، کافی ہے۔ اس کی قبر کے اوپر ہی پہنچ کے دعا نہیں ہوگی، دعا گھر سے بھی ہوتی ہے، دعا دیوار پہ بھی وہاں ہو جائے گی، لیکن قبروں کو روندنا نہیں ہے، پھلانگنا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری باتیں آپ کو بتا دی، یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ 7 مارچ، کون سی تاریخ؟ پھر کہیے گا کون سا دن ہے؟ منگل۔ منگل کا دن گزار کے 7 مارچ کو آپ اپنے اپنے علاقے سے عشاء پڑھ کے یہاں آ جائیے گا 10 بجے تک انشاءاللہ۔ یہاں رات شب بیداری ہوگی، بیان ہوگا، صلاۃ التسبیح ہوگی، دعا ہوگی، نوافل پڑھے جائیں گے۔
مغرب کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے قریب کی مسجدوں میں، یہاں پر میں مؤذن صاحب اور امام صاحب کو یہ ڈیوٹی لگا دوں گا، مغرب کی نماز کے بعد شب برات میں 6 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 2 نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھی جائے گی، پھر 2 نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھی جائے گی، پھر 2 نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھی جائے گی۔ یہ 2 نفل ہوتے ہیں عمر میں برکت کے لیے، 2 نفل ہوتے ہیں رزق میں برکت کے لیے، 2 نفل ہوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ آپ کا دل چاہے تو مسجد میں آ کے جمع ہو کے پڑھ لیں، آپ کا دل چاہے گھروں میں سارے گھر والے مل کے پڑھ لیں۔ تو یہ مغرب کے بعد یہ 6 نفل ہوتے ہیں، اور پھر رات میں ساری رات عبادت۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد اگر آپ غسل کریں اس رات میں تو بیری کے ساتھ پتے ڈالیں، کیونکہ یہ بیری کے پتے صابن کا کام کرتے ہیں، اسی سے میت کو غسل دیتے ہیں نا۔ تو نیم گرم پانی میں یا آپ جو بھی گرم پانی میں 7 پتے بیری کے ملا کے غسل کریں تو جادو وغیرہ کا اثر نکل جاتا ہے، برے اثرات نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے اپنا ایک رکھا ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے کہ اب آپ بیری کے پتے نہیں مل رہے ہیں تو آپ نہائیں ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر آپ پہلے نہا لیے ہیں، عصر کے بعد نہا لیے ہیں، کوئی نہیں، جو برکت کے لیے مستحب باتیں ہیں، پسندیدہ باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آنے والی رات، اس رات میں ایک ہم نے خاص دعا کرنی ہے، آپ تو ساری دعائیں کیجئے گا، ایک خاص دعا، یا اللہ ہمارے وطن کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو شریروں سے، ان چور لٹیرے سیاستدانوں سے، ان گندی سیاسی پارٹیوں سے پاک کرتے ہیں۔ تھک گئے ہیں ان سے، 75 سال میں ان لوگوں نے لوٹا ہے، مارا ہے، کھایا ہے، ہمیں کوئی فائدہ، سود حرام۔ لو جی کل 3% شرح سود بڑھا دی گئی، پہلے 17 تھی 20 کر دی، فخر سے کہہ رہے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ادھر وہ سیاست کے جھگڑے لے جاتے ہیں عدالت میں، ایک ہی دن میں 20-25 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا۔ غریب کو اور غریب بناؤ، یہ چاہتے ہیں غربت ختم نہ ہو، غریب ختم ہو جائے۔ اپنے کوئی انہوں نے خرچے کم نہیں کیے، نہیں جی 15% مراعات میں کمی، ہم پر تو ہماری برداشت سے زیادہ ڈال رہے ہو، اور اپنے لیے صرف 15%۔ سنو، تم لوگ جب تک اللہ سے نہیں ڈرو گے، ہم تمہارے لیے کوئی بھی نیک دعا کر سکتے نہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کم از کم 50% اپنے خرچے ختم کر دیتے، تم سارا بوجھ عوام پہ ڈالنا چاہتے ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہم سے دور کر دے، ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہمیں تیرے نبی کا غلام چاہیے۔ یہ دین میں دخل دے رہے ہیں۔ اب دیکھو، پرسوں ایک بچی کو ہاتھ باندھ کے اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہ خبریں آ رہی ہیں جناب، عورتوں کے اغوا ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ آٹا لائن لگا کر ذلیل کر کے دے رہے ہیں، ایسے حکمران کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ کسی کو کرسی کی تڑپ ستا رہی ہے، کسی کو کرسی کی جناب حفاظت، اس کے لیے وہ پریشان۔ ہمارے لیے کون؟ دین کے لیے کون؟ ملک کے لیے کون؟ انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں ملک کو گروی رکھ دیا، بیچ دیا۔ یا اللہ تیرے کرم سے، تیرے نبی پاک کی برکت سے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس کو ایسے لوگوں سے پاک کر دے۔ ہمیں یہاں پر صحیح معنوں میں نبی کی غلامی کرنے والے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ کتنے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہوں گے۔ اب رمضان آئے گا، لوگ کوئی سموسے پکوڑے لے لیتے تھے، پہلے 20 کے 25 کے مل جائیں، اب ان کو 200-300 روپیہ دینا پڑے گا، کہاں سے لائیں؟
دودھ کتنا، ہر گھر کی ضرورت، بچے ہوتے ہیں، چائے ہوتی ہے، سب چیزوں کو مہنگا کیا ہوا ہے۔ ان کو جو مہنگا کر رہے ہیں انہیں تو فرق نہیں پڑتا، ان کا تو پلے سے جانا کچھ نہیں، ان کو تو سب سرکاری خزانے سے مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں لالچ میں، جائیں گے باہر سے کما، دیکھو وہاں اٹلی میں کشتی الٹ گئی، 62 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ چوری چھپے جانا ہے، ویزا نہیں مل رہا، غلط راستوں سے پتہ نہیں کتنے پیسے لگا کے گئے اور موت کا شکار ہو گئے۔ ابھی بھی طلباء کے نام پہ، کس نام پہ لوگ جا رہے ہیں؟ اپنے وطن کو سنبھالو، اس کے مالک بنو۔ ان حکمرانوں کو کہہ دو تمہاری غلط پالیسیاں ہم برداشت کر سکتے نہیں، تو اپنے ملک کی خدمت کرو، اپنے ملک کو سنوارو، اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے اور ہمیں اس میں خوشحالی عطا فرمائے۔ جناب نوید حیدری صاحب چکوال میں اہل سنت کے بہترین کارکن، محفلیں بھی سجاتے ہیں، خود بھی فاضل ہیں، ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ قاری شاہد محمود نعت خان، ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ اعلیٰ حضرت کے فرزند مفتی اعظم کے نواسے داماد، وہ انتقال کر گئے، اور بھی جتنے اہل ایمان، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ اعلان کرنے تھے۔ صوبہ خان نے اپنے بیٹے مدثر کے لیے درخواست کی، دعا کی، اور